بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا میں ہزاروں انسان بستے ہیں اور ہر انسان دوسرے کی زندگی سے ناواقف ہے. یعنی ہر انسان کی زندگی راز ہے جس کو دوسرے نہیں جانتے. اس راز کی بدولت ہر انسان اپنی غلطیوں کو چھپاتے ہوئے خود کو بہتر پیش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور خود کو مثالی بنا کر دوسروں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے. اگر اس کی غلطیاں لوگوں کے سامنے ہوتی تو پھر خود کو بہتر ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرتا اور زندگی کا ارتقاء عمل میں نہ آتا. انسانی ساخت کی یہی خصوصیت اسے جانوروں کی ساخت سے ممتاز کرتی ہے، لیکن ہماری زندگی کے عناصر حیوانات کے شعور سے مختلف ہے. ہر ایک حیوان کے اعمال متعین ہیں. ہر حیوان کے متعین اعمال کو ہر حیوان کا شعور پوری طرح جانتا ہے، کیونکہ جانوروں میں انفرادی طور پر ایک دوسرے کے درمیان پردہ حائل نہیں ہے اور ہر حیوان دوسرے حیوان کی زندگی سے پوری طرح واقف ہے. اس لیے کوئی حیوان خود کو دوسرے حیوان کے سامنے مثالی بنا کر پیش نہیں کرتا. قانون یہ بنا کہ انسان کے اندر اخفا، خود کو چھپانا، غلطیوں پر پردہ ڈالنا ہی انسان کو دوسرے حیوان سے ممتاز کرتا ہے. انسانی ساخت کا شعوری امتیاز ہی تمام علوم و فنون کا مقصد ہے. انسان کی کوشش ہے کہ وہ خود کو دوسرے کے سامنے مثالی بن کر پیش کرنا چاہتا ہے. انسان کو نئے نئے راستوں کی تلاش کی طرف مائل کرتا ہے. نئے نئے راستوں کی تلاش اور نئی نئی ایجادات کی کوشش ہی دراصل انسانی ارتقاء کا راز ہے. انسان کا یہی شعور انسان کو کائنات کی دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے. یہ انسان کی ایسی کوشش اور جدوجہد ہے جس جدوجہد و کوشش سے وہ علم حصولی سے گزر کر علم حضوری میں داخل ہو جاتا ہے. یہی کوشش، جدوجہد، جستجو تمام طبی علوم کا مجموعہ ہے. جدوجہد، کوشش، جستجو، نئے نئے راستوں کا تلاش کرنا، نئے نئے علوم کی داغ میں ڈالنا اور ان علوم سے نئے نئے فلسفوں کا قائم ہونا اور نئے نئے فلسفوں سے بے شمار علوم کی شاخیں مرتب ہونا، یہ سب ارتقائی عوامل ہیں. اور تصوف میں اس ارتقائی صورتحال کو علم حصولی کے نام سے جانا جاتا ہے. لیکن یہ بات محل نظر ہے کہ علم حصولی کے جتنے بھی خد و خال ہیں، علم حصولی کی جتنی بھی شاخیں ہیں، علم حصولی کی بنیاد پر جتنے بھی فلسفے وجود میں آتے ہیں یا علم حصولی میں جتنے بھی ایجادات وقوع میں آئی ہیں، ان کا بہت بڑا حصہ قیاسات، مفروضات پر مشتمل ہے. مفروضات اور قیاسات سے ہٹ کر علم کے متلاشی حضرات کے راستے کی دوسری حدود علم حضوری ہے اور علم حضوری کی حدیں مقرر کرتا ہے. علم حصولی کی ترقی علم حصولی کے اندر ذہن کی گہرائی اور فکر کی بلندی علم حصولی سے متعارف کراتی ہے. مقصد یہ ہے کہ علم حضوری اور علم حصولی دونوں علوم ہیں اور یہ علوم ایک دوسرے علوم سے متعارف کراتے ہیں. علم حضوری وہ علوم ہے جو علم حصولی حاصل ہونے کے بعد اور ذہنی گہرائی پیدا ہونے کے بعد فکر کی گہرائیوں میں تلاش کیے جا سکتے ہیں. علم حصولی کے خد و خال، علم حصولی کی حقیقت، علم حصولی کی بنیاد آیات الہیہ ہیں. آیات الہیہ سے مراد وہ نشانیاں ہیں جن کی طرف اللہ نے بار بار قرآن پاک میں توجہ دلائی. صورتحال یہ ہے کہ علم حصولی طبعی قوانین کی علم حصولی طبعی قوانین کے پابند ہیں اور طبعی قوانین روحانی قوانین کا اتباع کرتے ہیں. طبعی قوانین سے روحانی قوانین کا سراغ لگانا، حقیقت تک پہنچ کر علم حضوری سے روشناس ہونا علم لدنی کا شعار ہے. علم لدنی یہ روحانی قوانین کا علم یا علم نبوت اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے. علم لدنی یہ روحانی قوانین کا علم یا علم نبوت اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے تو علم لدنی کے نام سے تعبیر ہوتا ہے. علم نبوت وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور علم لدنی الہام کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اگر کوئی خلق عادت پیغمبر سے صادر ہوتی ہے تو علم نبوت کے درجے میں ہونے کی وجہ سے معجزہ کہلاتی ہے.
اور اگر کوئی خلق عادت کسی ولی سے صادر ہوتی ہے تو علم لدنی کے درجے میں ہونے کی وجہ سے کرامت۔ کائناتی نظام میں جب ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی دوسرے انسان کے لیے ایک سربستہ راز ہے، یعنی ہر انسان دوسرے انسان کی زندگی سے ناواقف ہے۔ یہ ناواقفیت دراصل ہر ایک انسان کی اپنی زندگی کا ایک راز ہے۔ انسانی زندگی کا یہ راز ہر انسان کو اپنی غلطیوں کو چھپانے کی طرف مائل کرتا ہے۔ زندگی کا تجزیہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بالطبع ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ خود کو دوسرے کے سامنے مثالی بنا کر پیش کرے اور لوگوں کے سامنے اس کی غلطیاں ظاہر نہ ہو۔ خود کو مثالی بنا کر پیش کرنا دراصل زندگی کا ارتقا ہے۔ انسان کی ساخت ایسے عناصر سے مرکب ہے جو شعور سے پوشیدہ ہے، یہ ظاہری نگاہ سے پوشیدہ ہے۔ ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ میری زندگی کے بارے میں میرے علاوہ دوسرا کوئی شخص نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی زندگی کا اخفا یا وہ رخ جو دوسرے لوگوں سے چھپا ہوا ہے ارتقاء کا سبب بنتا ہے۔ جب ہم انسانی اور حیوانی زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم یہ بات جان لیتے ہیں کہ حیوانوں میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو دوسروں سے چھپائیں۔ مطلب یہ ہے کہ حیوانی زندگی میں اخفا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس قانون کو بیان کرنے کے بعد جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا شخص دوسرے حیوانات سے ممتاز ہونا یہ ہے کہ ہر انسان اپنی غلطیوں کو چھپاتا اور اپنی اچھائیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ انسانی ساخت کا شعوری امتیاز ہی دراصل اس کو علوم و فنون کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اسی زاویے سے انسان ایسی حد میں داخل ہو جاتا ہے جس حد سے علوم کی شروعات ہوتی ہے، اور انسان ان علوم سے جیسے جیسے فکر کرتا اور انسان ان علوم میں جیسے جیسے فکر کرتا ہے، اسی مناسبت سے فکر اور گہرائی کے اجزاء سے نئے نئے علوم کی داغ بیل پڑ جاتی ہے۔ یہ علم دراصل علم حصولی ہے۔ ہم علم حصولی کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو علم کے خد و خال زیر بحث آتے ہیں۔ علم حصولی کے تمام خد و خال زیادہ تر قیاسات مفروضات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس بات کو ہم اس طرح کہیں گے، علم حصولی دراصل مفروضات فکشن کی متعین حدود پر قائم ہے، اور اس کے برعکس علم حضوری جن خطوط پر قائم ہے وہ خطوط مفروضات نہیں ہے۔ اس تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ نوع انسانی دو علوم سے واقف ہے۔ ایک وہ علم ہے جو مفروضات، قیاسات اور فکشن پر قائم ہے، ایک وہ علم ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، یعنی اس علم میں فکشن، مفروضات اور قیاس شامل نہیں ہوتا، جو کچھ ہے وہ حقیقت ہے، ایسی حقیقت جس میں تغیر اور رد و بدل نہیں ہوتا۔ علم حضوری اور علم حصولی دراصل علم لدنی پر قائم ہے۔ علم لدنی دراصل علم حضوری اور علم حصولی کے لیے ایک تعارف کا ذریعہ ہے۔ علم لدنی علم حضوری اور علم حصولی دونوں کو ایک دوسرے سے متعارف کراتا ہے۔ علم لدنی ان حقائق پر مبنی ہے جو علم حصولی کی گہرائیوں میں تلاش کیے جاتے ہیں۔ مثلا ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ جب پانی کا تذکرہ کرتے ہیں تو پانی کے خد و خال، پانی کا استعمال، پانی کا بہنا، پانی کا بہاؤ، یہ سب علم حضوری کے دائرے میں آتا ہے۔ لیکن جب پانی کے علم میں غور و فکر کرتے ہیں اور پانی کی ماہیت کو تلاش کرتے ہیں تو اس یہ تلاش کے نتیجے میں حاصل کو علم حضوری کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنی نشانیوں پر غور کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تمام طبعی قوانین اور تمام علوم جو اس دنیا میں رائج ہیں وہ سب روحانی قوانین کا اتباع کرتے ہیں۔ مثلا جب ہم پانی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ پانی ہمیشہ نشیب کی طرف رہتا ہے، پانی کے اندر طاقت ہے، قوت ہے۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ پانی نشیب میں ہی کیوں بہتا ہے اور پانی کے اندر قوتیں کس طرح مخفی اور پوشیدہ ہیں تو پانی کی طبیعت فطرت سے ہمیں روحانی قوانین کا سراغ مل جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہم گہرائی میں سفر کرتے ہیں ہمارے اوپر نئے نئے انکشاف ہوتے ہیں اور یہ انکشاف ہمیں روحانی قوانین کی حقیقت تک پہنچا دیتے ہیں۔ روحانی حقیقت تک
پہنچنا دراصل علم حضوری سے روشناس ہونا ہے. علم حضوری اور علم حصولی میں حد فاصل قائم کرنا، علم حصولی کے ذریعے گہرائی میں جا کر علم حضوری کی حقیقت کو تلاش کرنا، یہ سب علم لدنی کا شعار ہے. یعنی ہم علم حضوری اور علم حصولی میں فرق اس وقت قائم کر سکتے ہیں جب ہم علم لدنی سے واقف ہوں. یہی وہ علم ہے جو انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے. یہی وہ علم ہے جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے. جب یہ علم لدنی انبیاء کو حاصل ہوتا ہے تو علم لدنی انبیاء کو حاصل ہوتا ہے تو علم نبوت کہلاتا ہے. اور یہی علم اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے تو علم لدنی کہلاتا ہے. جب یہ علم اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے تو اس کا اصطلاحی نام الہام ہے. اور جب یہ علم نبوت کی حیثیت میں انبیاء پر حاصل ہوتا ہے تو اس کا نام وحی ہے.